اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین انا سمعنا قرآنا عجبا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهد عليه شديد فله اجران۔ قرآن کریم جو ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، کہیں پر فرمایا ہدی للناس کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہدی للناس کہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اب ہمیں اس سے ہدایت حاصل کیسے کرنی ہے، وہ جو ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے اس وقت میں معلوم ہوگی کہ بھئی یہ ہدایت کس طریقے سے ہے، اس سے کیسے ہدایت حاصل کرنی ہے، کیسے قرآن ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے، جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں ہمارے لیے جو ہے خیر ہوگی، اچھائی ہوگی، اور جس کام سے منع کرتا ہے اس کام میں کچھ نہ کچھ شر ہوگا، وہ ہمارے لیے بری ہوگی۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اور اگر عمل نہیں کریں گے تو مغضوب اور ضالین ہو جائیں گے، جیسے کہ یہود اور نصارہ ہو۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اس میں ملاوٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے اندر ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی دوسری چیز اس کے اندر ایڈیشن کرنا چاہے، کچھ چیز جو ہے اس کے اندر ملانا چاہے تو اللہ کے حکم سے نہیں ملا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان چلتا ہے، رمضان میں جو ہے اگر زبر زیر پیش کی بھی کوئی حافظ غلطی کرتا ہے تو پیچھے سے فوراً لقمہ مل جاتا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے زبر زیر پیش کو بھی اس قرآن کے اندر کسی شخص کو خلط ملط نہیں کرنے دیں گے، مکس نہیں کرنے دیں گے، ملاوٹ نہیں کرنے دیں گے۔ اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اب دیکھو یہ علماء اکرام ہیں، علماء اکرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی اس آیت میں عظمت معلوم ہوتی ہے، اسی طریقے سے حفاظ اکرام کی بھی اس کے اندر عظمت معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی بادشاہ یہ کہتا ہے کہ ہم فلاں محل تعمیر کرائیں گے یا فلاں جگہ کی جو ہے اس کو پروٹیکٹ ہم کریں گے، اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو اپنی فوج کو بھیج دیتا ہے۔ اپنی فوج کے ذریعے سے جو ہے اس جگہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اس جگہ کی کیئر کی جاتی ہے، اس کو دشمنوں کے حملے سے بچایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے علماء اکرام کے ذریعے سے قرآن کریم کی حفاظت کرائی ہے، اور خود سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی آرمی ہے۔ اب اگر آپ علماء کرام آپ کو قرآن کریم کی کوئی بات بتلائے، آپ اس کو نہیں مانتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں تو کان کھول کر سن لو، وہ آپ علماء کی بات کو نہیں ٹھکرا رہے ہو، بلکہ وہ اس مالک کی بات کو ٹھکرا رہے ہو جس کا یہ قرآن ہے، اس مالک کی بات کو ٹھکرا رہے ہو جس نے ان لوگوں کو وہ حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اس کی بات ٹھکرا رہے۔ اب بتلاؤ بدلہ یہ لیں گے یا وہ لے گا بدلہ بھی۔
اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ہر حرف پر اس کا پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہے، ہر حرف پر اس کے نیکی ہے، ہر حرف پر اس کے ثواب ہے، پڑھنا عبادت ہے، سمجھنا قرآن کریم کو جو سمجھے گے اس سے جو ہے ہدایت کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ میں ہدایت پالوں تو میرے بھائیوں، ہدایت جو ہے وہ قرآن کریم میں ہے، ہدایت جو ہے وہ احادیث میں ہے، اس کے علاوہ سے کوئی ہدایت نہیں۔ پہلے انبیاء آئے، پہلے انبیاء نے جو تعلیم دی وہ اس وقت کی ضرورت تھی، وہ اس وقت کے حساب سے تھی، لیکن ہمارے نبی آئے، ہمارے نبی نے آ کر تعلیم دی تو یہ جو ہے اس وقت کی ضرورت ہے۔ آج جو ہے اگر کامیابی چاہیے، اگر ہدایت چاہیے تو قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ جو شخص قرآن کریم کو نہیں تھامے گا وہ ہدایت پر نہیں آ سکتا۔ تو ہدایت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، سمجھنا بھی عبادت ہے، اور یہ ہر طریقے سے عبادت ہے۔ دیکھو تفسیر کے تعلق سے جو ہے بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہے، 2.5 لاکھ یا 3 لاکھ کے قریب جو ہے وہ تفاسیر کی کتابیں ہیں، اور پھر جو ہے عمدہ تفسیر بھی ہے، یعنی 4 تفسیر التفسیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر مدارک ہے، تفسیر روح المعانی ہے، اسی طریقے سے تفسیر کبیر ہے۔ یہ التفسیر ہے، یعنی تمام تفاسیر کی جڑ ہے۔ تو تفاسیر پر بھی جو ہے نظر رہنی چاہیے، تفسیر پر نظر رہنی چاہیے، اور وہی بات کہنی چاہیے جو علماء اکرام نے کہی ہے یا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہی ہے، ورنہ تو اگر ان سے باہر نکل کر کوئی شخص سوچے گا تو وہ زندگی ہو جائے گا، بیکار ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا، اس کی بات کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ بات قابل قبول ہوگی جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی بات سے موافقت رکھتی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے موافقت رکھتی ہو، علماء سلف کی بات سے موافقت رکھتی ہو، وہ قرآن کریم کے خلاف نہ ہو۔ اب بہت ساری ایسی تفاسیر ہے جو نئی جدید لکھی جا رہی ہے، ان میں جو ہے اب موجودہ وقت کے اعتبار سے چل رہے ہیں، موجودہ وقت کے اس سے جو ہے اس کو فٹ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ حالانکہ قرآن کریم جو ہے یہ دینی کتاب ہے، رہنمائی والی کتاب ہے، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی جیسے کہ کہے کہ اس میں فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے یا فلاں چیز کا ذکر نہیں ہے، تو اب ہم کہتے ہیں کہ اس میں ہر چیز کا ذکر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بھئی یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اب اس میں ہدایت کا ذکر ہے، اور چیزوں کا ذکر نہیں ہوگا، اور چیزوں کا دنیاوی ذکر ہونا اس کے اندر ضروری نہیں ہے۔ دیکھو ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے، ہر فن، ہر سبجیکٹ کا ایک حسن ہوتا ہے، ایک اچھائی ہوتی ہے اس کی۔ جس تعلق سے وہ سبجیکٹ ہوگا، انگلش کا ہے تو اس کے اندر انگلش کے تعلق سے بات ہوگی، ریڈنگ کے تعلق سے بات ہوگی، اور اسی طریقے سے گرامر کے تعلق سے بات ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر میتھ ہے تو اس میں ساری جو ہے وہ میتھ کے تعلق سے بات ہوگی، اسی طریقے سے جو ہے وگیان ہے تو اس کے اندر وگیان کے تعلق سے بات ہوگی۔ تو جو سبجیکٹ جس چیز کے لیے ہوتا ہے اس کے اندر اسی کے تعلق سے بات ہوتی ہے، لیکن ہم جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کہ ہر چیز کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر بات ہوگی۔ علامہ نور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں جمیع العلوم فی القرآن ولکن تقاصر افہام الرجال، تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر جمع کر دی گئی ہیں، اب لوگوں کی عقلیں جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ تو علامہ نور شاہ کشمیری علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ کسی عقل مند کا شعر نہیں ہے، تو غبی کا شعر ہے، یہ تو کسی بے وقوف کا شعر ہے، بلکہ اصولیات جتنے بھی ہے وہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور جو فضولیات ہے جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہر چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہونا چاہیے، ایسا نہیں۔ تو
تو ہر چیز کا حسن ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو فقہ کا حسن ہے مسئلے مسائل، تو اس کے اندر جتنی بھی بحث ہوگی وہ مسئلے مسائل کے تعلق سے ہوگی۔ اسی طریقے سے حدیث کا جو حسن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ٹاکنگ ہوگی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوگی، اباؤٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہوگی۔ اور اسی طریقے سے جو تفسیر ہے، تفسیر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے تعلق سے بات ہوگی، یہ تفسیر کا حسن ہے۔ اب میں نے بتلایا کہ تفسیر اب یہ قرآن کریم جو ہے ہم تک تواتر کے ساتھ آئے۔ تواتر کہتے کسے ہیں؟ تواتر طبقہ کے اس سے ہمارے پاس آیا ہے، اس کی کوئی خاص سند نہیں ہے۔ اور تواتر طبقہ جو ہے یہ تواتر الاسناد سے بھی زیادہ قوی ہوتا ہے۔ تواتر طبقہ اسے کہتے ہیں ایہ شیئن جماعت عن جماعت قرن عن قرن بلا سند متعین، بلا سند معین۔ کیا فرمایا؟ بلا سند معین، کہ بغیر کسی متعین سند کے یہ ہم تک آیا ہے۔ یعنی تواتر طبقہ اسے کہتے ہیں کہ ایک جماعت نے جو ہے دوسری جماعت کو بتلایا ہو، دوسری نے تیسری کو بتلایا ہو، تیسری نے چوتھی کو بتلایا ہو، اسی طریقے سے یہ ہم تک آ گیا ہے، اس کو یہ بولتے ہیں۔ اب دیکھو یہ چیز سمجھ لو، یہ چیز تو ایک تھوڑی علمی بحث تھی، یہ تھی پڑھے لکھوں کے لیے، جو دین سے کچھ تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے تھی، ورنہ قرآن کریم چلے گا انشاءاللہ ترکیب بھی ہوگی اور ساری چیز اس میں اعتراض جوابات ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے بیان ہوگی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو قرآن کریم کو پڑھنا عبادت ہے، لیکن سمجھنا بھی اس کو عبادت ہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ علم تفسیر ہے۔ علم تفسیر پر جو ہے عبور حاصل کرنا چاہیے۔ اور علم تفسیر ایسی نہیں کہ بھائی ہر ایرے گیرے نتھو کھیرا جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دے، بلکہ اس کے لیے وقت دے، اصولیات سے واقف ہو۔ اصولیات سے واقف ہونے کے بعد جو علماء اکرام نے قرآن کریم کو سمجھنے کا پروسیس رکھا ہے، جو طریقہ رکھا ہے، اس طریقے پر چلے، اس طریقے کے مطابق قرآن کریم کو سمجھے، اس وقت میں قرآن کریم سمجھ میں آئے گا، ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دیکھو قرآن کریم کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے معنی کو کھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو مراد ہے وہ تفسیر کے ذریعے سے کھل جاتی ہے، وہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ اور جب معنی کھل جاتے ہیں تو اس پر عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے، عمل کی ترغیب ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایمان جو ہے وہ قوی ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے۔ جو علماء قرآن کریم پڑھاتے ہیں وہ جلالی ہوتے ہیں، اور جو حضرات حدیث پڑھاتے ہیں وہ جمالی ہوتے ہیں۔ جلالی کہتے ہیں غصے والے کو، اینگری مینس ہوتے ہیں، اور جو ویسے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت نرم مزاج ہوتے ہیں۔ جن حضرات کو زیادہ مشغولیت تفسیر میں ہوتی ہے بہت ہی نرم مزاج ہوتے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک مرید آ کر کہنے لگا کہ حضرت آپ جلالی ہے اور حضرت حسین جو ہے وہ جمالی ہے، جو آپ کے پاس آتا ہے وہ آپ سے دور بھاگتا ہے، جو حضرت کے پاس جاتا ہے، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا ہے، وہ ان کے قریب جاتا ہے، ان سے چمٹ جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہاں بھائی، حضرت کی شان جمالی ہے، انہوں نے اپنی شان جمالی ہے، ہماری شان جلالی ہے، ہم نے اپنی شان جلالی۔ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں نہیں آیا ہے کسی کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جو ہے پیار محبت کرنے والے ہیں، لوگ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، لوگ ان کی طرف دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں۔ ہم غصے والے ہیں تو لوگ ہم سے بھاگ جاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تو ہم نے اپنی شان کو جلا لیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور حضرت نے اپنی شان کو جما لیا ہے، مضبوط کر دیا۔ تو قرآن کریم سے یہ تو واقعہ تھا، تو قرآن کریم سے جو ہے ہدایت حاصل ہوتی ہے، الفاظ معنی کھلتے ہیں،
ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عمل کا شوق ہوتا ہے۔ دیکھو، یہ سمجھو کہ الفاظ جو ہے وہ چراغ ہے، اور ان کے معنی کو سمجھنا یہ روشنی ہے، اس روشنی کو بھی حاصل کرنا ہے، کیونکہ چراغ کے اندر اگر روشنی نہ ہو تو یہ سمجھو کہ وہ راستہ کیسے دکھائے گا؟ وہ راستہ نہیں دکھا سکتا ہے۔ ہاں، چراغ ہے آپ کے پاس، لیکن اس کو، چراغ کو استعمال کرو، اور وہ استعمال ہوگا تفسیر کے ذریعے سے، معنی کو سمجھنے کے ذریعے سے۔ جب معنی کو سمجھو گے اس وقت میں جو ہے وہ چراغ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مثال سمجھو، آپ کے پاس ایک دوا کی بوتل ہے اور آپ اس کا استعمال کا طریقہ نہیں جانتے ہیں، تو آپ اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے ہو، بلکہ فائدہ اس وقت میں حاصل ہوگا جس وقت میں آپ اس کے استعمال کا طریقہ جانتے ہوں۔ اور یہ طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ تفسیر کے ذریعے سے معلوم ہوگا۔ ھدی للناس، کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کیسے حاصل کرنی ہے؟ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے معلوم ہے۔ تفسیر کے ذریعے سے جو ہے وہ شبہات بھی دور ہو جاتے ہیں، انسان کے اندر جو ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے انبیاء علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ تفاسیر کو سمجھایا ہے، تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے۔ بس معمولی بحث یہ تھی، اصل چیز یہ تھی کہ قرآن کریم کے جو ہے یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے، قرآن کریم کو سمجھنا ہے۔ اگر قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں گے اس وقت میں اچھی طریقے سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اس وقت میں سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہدایت ہمارے لیے کیسے ہے، کیسے نہیں ہے، اور فائدہ بھی اسی وقت میں ہوگا، کیونکہ ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بھائی ھدی للناس، دوسری آیت میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ینتفعون القرآن، کہ قرآن سے ینتفعون بھی، کہ اس سے قرآن کریم سے جو ہے وہی لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے مشرکین ہے یا دوسرے لوگ ہیں، وہ قرآن کریم سے پوری طریقے سے فائدہ حاصل نہیں کرتے ہیں۔ اصل گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم کو صرف گھروں میں مت رکھو، بلکہ اپنی زندگیوں کے اندر لاؤ۔ جب یہ زندگیوں کے اندر آئے گا اس وقت میں اس کا فائدہ ہوگا، اس سے پہلے فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کو طاق میں سجانے سے کیا فائدہ؟ قرآن کریم جب زندگیوں میں آ جائے گا، عمل میں آ جائے گا، تو خدا کی قسم زندگیاں روشن ہو جائے گی۔ جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگیاں روشن تھی، اسی طریقے سے ہم سب کی زندگیاں بھی روشن ہو جائے گی۔ ہم لوگ یہ کہتے ضرور ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، قرآن کریم میں جو ہے یہ ہدایت ہے قیامت تک کے لیے، اور یہ یعنی زمینوں کے لیے بھی ہدایت ہے اور آسمانوں کے لیے بھی ہدایت ہے۔ اگر کوئی شخص جو ہے ہدایت پائے گا یا کامیابی پائے گا تو قرآن کریم کے ذریعے ہی سے پائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ہم کہتے ضرور ہے لیکن مانتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی کہاں مان رہے ہیں؟ عطا اللہ شاہ بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جتنا میں نے ان لوگوں کو قرآن کریم سنایا ہے، اگر اتنا میں قرآن کریم پتھروں کو سناتا تو پتھر جو ہے مجھے راستہ دے دیتے۔ تو میرے بھائیو، آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، آج اسی چیز کو پختہ مضبوط پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، کہ اس مضبوط رسی کو، وہ رسی کون سی ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ آج بھی بس کامیابی کے لیے ضرورت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو جو ہے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں۔ اگر آج ہم قرآن کریم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ وہی جس طریقے سے اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طریقے سے اب قرآن کریم ہمیں ہدایت دکھا رہا ہے، تو اب ہمیں جو ہے وہ ہدایت حاصل کرنی ہے، اس ہدایت کو پانا ہے، اور وہ قرآن کریم سے پائی جائے گی۔ اور اس کے لیے جو ہے انشاءاللہ تفسیر چلے گی، اور تفسیر بھی جو ہے مختصر عوامی انداز میں بھی ہوگی، اور بعد میں جو ہے تراکیب وغیرہ ہوگی تو وہ بھی کریں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے